تاریخیں بھری پڑی ہیں. حضرت علی خلیفہ ہے، خلیفہ. حضرت علی خلیفہ ہے، خلیفہ. مالک ہیں اپنے شہر کے. غور کیجئے گا، حضرت علی کا ہی بنایا ہوا قاضی ہے جس کا نام ہے قاضی شریح. قاضی شریح کو قاضی بنانے والی ہستی خود حضرت علی کی. انصاف کا تقاضا دیکھیے، حضرت علی کی نظر ایک یہودی کے اوپر پڑتی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی کے پاس جو زرہ ہے، زرہ، یہ تو میری زرہ ہے، میری زرہ کھو گئی تھی، اس کو کیسے مل گئی؟ زرہ جو ہوتی تھی، لوہے کی زرہ ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر اس کو پہن لیا جاتا تھا تاکہ دشمن جب تیر پھینکے تو وہ تیر جسم پر نہ لگے، اس زرہ پہ آ کے لگ جائے. تو وہ لوہے کی زرہ ہوتی تھی جس سے سینہ زخمی نہیں ہوتا تھا، لوگ اوپر سے پہن لیا کرتے تھے لوہے کی اس زرہ کو. تو حضرت علی نے اس یہودی کے ہاتھ میں زرہ دیکھی. اس یہودی سے کہا، اے یہودی، یہ زرہ تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس یہودی نے کہا، اے علی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے. اچھا غور کرو، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو اور اس کے منہ پر آپ اچانک کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کو کتنا غصہ آئے گا. آپ مجھے چڑھا رہے ہیں. اس یہودی نے کہا، علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے. حضرت علی نے کہا، اس زرہ کو میرے بیٹے پہچانتے ہیں، میرا غلام پہچانتا ہے. اس یہودی نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے. حضرت علی نے کہا، نہیں دو گے؟ اس یہودی نے کہا، نہیں دوں گا. حضرت علی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں عدالت سے لے لوں گا، میں کورٹ میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا. حضرت علی خلیفہ ہے لیکن اس کے باوجود چاہتے تو ایک اشارہ کرتے اور لوگ اس یہودی سے زرہ چھین کر حضرت علی کو دیتے اور اس یہودی سے کہتے، کمینے، تو علی کو جھوٹا کہہ رہا، شرم نہیں آتی؟ خلیفہ کو جھوٹا کہہ رہا، امیر المومنین کو جھوٹا کہہ رہا. لیکن حضرت علی نے کسی کو نہیں اکسایا، کہا میں عدالت سے زرہ لے لوں گا، مقدمہ تیرے خلاف دائر کروں گا، کیونکہ میرے پاس گواہ ہے، میرا بیٹا اس زرہ کو پہچانتا ہے، میرا غلام اس زرہ کو پہچانتا ہے، لہذا یہ زرہ میری ہے، عدالت سے مجھے مل جائے گی. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا اس یہودی کے خلاف کہ اس یہودی کے پاس میری زرہ ہے، وہ یہودی میری زرہ نہیں دے رہا ہے. نوٹس پہنچ گیا یہودی کے پاس. آؤ، یہودی کٹگرے میں کھڑا ہے. قاضی شریح نے حضرت علی سے کہا ہے کہ مدعی آپ ہے، دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ بتائیے آپ کی پرابلم کیا ہے. حضرت علی نے کہا، قاضی صاحب، اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے جو اب بھی وہ لے کر آیا ہے، اسی زرہ کے بارے میں میری بحث ہے. یہ زرہ میری ہے لیکن یہ میری زرہ دینے سے انکار کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زرہ دے دے. اب حضرت قاضی شریح نے اس یہودی سے کہا، اے یہودی، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیے جج کے سامنے بھی کتنی مشکلیں ہوتی ہیں. اے یہودی، تم اپنے صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے اس بھری کوٹ میں، بھری عدالت میں پھر کہا، قاضی صاحب، امیر المومنین جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، میری زرہ کو اپنی زرہ بتا رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے، ان کی نہیں ہے. اب قاضی نے فیصلہ کیا کیا دیکھیے آپ. حضرت علی کو زرہ نہیں دے دی. حضرت علی سے کہا، اے علی، تم کہتے ہو یہ میری زرہ ہے، یہودی کہہ رہا یہ میری زرہ ہے، دعویٰ تم نے کیا ہے کہ یہ زرہ میری ہے، اس لیے ثبوت تمہیں پیش کرنا پڑے گا، ثبوت تمہیں پیش کرنا پڑے گا کہ یہ زرہ تمہاری ہے، لہذا اپنے زرہ ہونے کی گواہی کے لیے کوئی گواہ پیش کرو. حضرت علی نے جھٹ سے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا اور بیٹے نے گواہی دی، قاضی صاحب،
میں حضرت علی کا بیٹا حسن ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے یہ میرے ابو کی زرہ ہے، یہ حضرت علی کی زرہ ہے، یہ میرے باپ کی زرہ ہے۔ قاضی شرح نے جب حسن کی یہ گواہی سنی تو حضرت علی کو دیکھتے ہوئے فوراً ٹوک دیا اور کہا امیر المومنین ہوں گے آپ اپنے گھر کے، آپ خلیفہ ہوں گے اس عدالت کے باہر، لیکن آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہ کورٹ ہے، یہ عدالت ہے، اور شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی گواہی آپ کا بیٹا دے رہا ہے، شریعت کی روشنی میں آپ کی گواہی آپ کا بیٹا نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ بیٹے اکثر باپ کے فیور میں بولتے ہیں، لہذا بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اے علی، آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کوئی دوسرا گواہ لے کر آؤ۔ بھری عدالت میں اور سن لے وہ لوگ جو آج مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، ہر جگہ جو ہندو مسلم کا راگ کراتے ہیں، وہ دیکھ لیں اسلامی حکومت موجود ہے لیکن حضرت علی کے گواہ کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے۔ یہاں تو سارے اپنے شعبے بٹھا دیے گئے ہیں، شطرنج کی چال پہ سارے پتے اپنے پھینک دیے گئے ہیں۔ انصاف ملے تو کہاں سے ملے؟ پورا زخم تو ہمارا تم نے چھلی کر دیا ہے، اب مرہم رکھو گے تو کہاں رکھو گے؟ میرے بھائیوں، اب زخم تلاش کر رہے ہو، پورا جسم تو ہمارا چھلی ہے۔ حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میرے پاس دوسرا گواہ بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے غلام کو پیش کر دیا۔ حضرت علی کے غلام کمبر نے گواہی دی، قاضی صاحب میں علی کا غلام ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ میرے مالک کی ہے، حضرت علی کی ہے۔ قاضی شرح نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم امیر المومنین کے غلام ہو؟ کہا شریعت میں مالک کی گواہی غلام اگر دیتا ہے تو غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ غلام اپنے مالک کے ہی فیور میں بولے گا، وہ اپنے مالک کے خلاف نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کو اپنے مالک کا ڈر رہتا ہے۔ اس لیے شریعت مالک کے حق میں غلام کی گواہی نہیں مانتی ہے، لہذا تمہاری گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی، کوئی اور گواہ پیش کرو۔ حضرت علی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کورٹ میں اور کہتے ہیں قاضی صاحب اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، بس یہی دونوں گواہ تھے، میرا بیٹا یا میرا غلام، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے اب میں گواہی پیش نہیں کر سکتا۔ فوراً آن اسپاٹ وہیں پر قاضی شرح فیصلہ سناتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنے ثبوت میں صحیح دلیلیں نہیں دے سکے، سچے گواہ پیش نہیں کر سکے، جو گواہ پیش کیے تھے ان کی گواہی معتبر نہیں، اس لیے اس زرہ کا مالک یہودی کو بنایا جا رہا ہے، یہ زرہ یہودی کی ہے، یہودی زرہ کا مالک ہے۔ کورٹ سے، عدالت سے فیصلہ جو سنایا جاتا ہے وہ حضرت علی کے خلاف سنایا جاتا ہے اور اس یہودی کو زرہ دی جاتی ہے۔ یہ عادت تھا، یہ انصاف تھا، اور یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا، جس ملک میں جتنا زیادہ عدل ہوگا اتنا ہی زیادہ امن اور شانتی ہوگی۔ جس ملک میں جتنی بے انصافی ہوگی، جتنا ظلم ہوگا، عدل کا مرڈر ہوگا، عدل کو کچلا جائے گا، انصاف کو اور عدل کو پیروں سے روندا جائے گا، اس ملک کے اندر اتنی ہی اشانتی ہوگی، اتنے ہی دنگے ہوں گے، اتنے ہی فساد ہوں گے، اتنے ہی جھگڑے ہوں گے۔ اگر جھگڑوں کو روکنا چاہتے ہو تو عدل کا قائم کرو، اور یہی بات ستیہ اور اہنسا کے اندر مہاتما گاندھی جی نے کہی تھی۔ مہاتما گاندھی جی نے کی کتاب ہے ستیہ اور اہنسا، اس کتاب کے اندر آج کی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس دیش کو خون اور خرابے سے بچانا چاہتے ہو، اس دیش میں امن
शांति और सुकून पैदा करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि भारत में पीस हो, भारत में अमन हो, भारत में सुकून हो, भारत में शांति हो, तो तुम्हें इस भारत के अंदर हजरत उमर फारूक जैसा इंसाफ, उन जैसा न्याय, उन जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा। हजरत उमर का नाम लिया है महात्मा गांधी जी ने, जो सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखा हुआ है कि तुम्हें इस मुल्क के अंदर हजरत उमर जैसा अदल, उमर जैसा इंसाफ कायम करना होगा। यानी उमर जैसा इंसाफ जब तक कायम नहीं होगा तब तक अदल नहीं होगा, और अदल नहीं होगा तब तक अमन नहीं होगा। अमन तभी होगा जब अदल होगा। आज जितनी भी हमारे भारत में आज झगड़े हैं, फसाद है, आज जितनी भी अशांति है, जितना भी फसाद है, इसका मतलब यह है कि उतना ही जुल्म है, ज्यादती है, अदल का मर्डर है, अदल को पैरों से रौंदा जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में अमन हो, सुकून हो, तो हम सबको अदल से काम लेना पड़ेगा। जैसा कि काजी शुरैह ने हजरत अली के खिलाफ फैसला सुना दिया। यही हजरत अली थे। एक यहूदी आया, और सुनते जाओ ऐ नौजवानों, रश्क करोगे रश्क। एक यहूदी आता है, ऐ अली अमीरुल मोमिनीन, मैं मुजरिम हूं, मैंने ये जुर्म किया है। कबूल कर लिया उसने अपने जुर्म को। वो ऐसा जुर्म था जिस जुर्म की सजा थी 10 कोड़े। कितनी सजा थी उसकी? 10 कोड़े। हजरत अली ने कहा गवाह की जरूरत ही नहीं, जब मुजरिम ने अपने जुर्म को खुद कबूल कर लिया है, लिहाजा ऐ यहूदी तुम इधर खड़े हो जाओ, चलो। और अपने गुलाम कंबर से कहा हजरत अली ने, इसको 10 कोड़े मारो। किसको? यहूदी को। कोड़े कौन मार रहा है? हजरत अली का गुलाम कंबर। 10 कोड़े इसको मारो। कंबर ने कोड़ा उठाया और उस यहूदी को मारना शुरू कर दिया। पहला कोड़ा पड़ा, दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा, चौथा पड़ा, पांचवा पड़ा, छठा पड़ा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। जब उस कंबर ने 10 कोड़े उस यहूदी को मार दिए, लेकिन कोड़े मारते मारते हजरत अली का गुलाम कंबर कंफ्यूज हो गया। उसको शक हो गया कि मैंने यहूदी को 10 कोड़े मारे या 9। वो 10 मार चुका था, 10 कोड़े मार चुका था, लेकिन 10 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया है, मैंने 9 मारे कि 10 मारे, भूल गया। तो उसने सोचा कि शायद 9 ही मारे होंगे, उठाया और एक कोड़ा और मार दिया। अब कितने कोड़े हो गए? 11। मारना कितना था? 10। 10 कोड़े मार चुका कंबर। 10 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया, मैंने 10 मारे कि 9 मारे। अरे नहीं, 9, शायद 9 ही मारे। उठाया, एक और जड़ दिया। यहूदी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, आपके गुलाम कंबर ने मुझे 11 कोड़े मारे हैं, एक कोड़ा ज्यादा मार दिया है। लिखे कोई ईमानदार मीडिया, अगर वो किसी की हड्डियों पर नहीं पलता है तो, अगर वो किसी के तलवे नहीं चाटता है तो, लिखे हुए इंसाफ की बात, मुकदमा दायर होता है। हजरत अली ने कहा कंबर, तुम्हारे खिलाफ इस यहूदी ने मुकदमा दायर किया, इधर आओ। यहूदी क्या बात? कहा आपके गुलाम ने मुझे 11 कोड़े मारे हैं, जबकि इस जुर्म की सजा 10 कोड़े थी। हजरत अली ने कहा क्या कहते हो कंबर? कंबर ने कहा हो सकता है मैंने 10 मारा था, लेकिन मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया कि 10 मारे कि 9 मारे, तो मैंने एक और मार दिया। लेकिन मुझे शक था कि 9 मारे कि 10, लेकिन अब ये कह रहा है तो हो सकता है कि इसकी बात सही हो। याद रखिएगा, जब किसी को 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने की सजा हो जाए 1 साल की, और जेल में अगर वो डाल दिया जाए, तो कैदी अपने दिन बड़े गौर से गिनता है। आज
60 दिन हो गए, 61 हो गए, 62 हो गए, 63 हो गए, 64 हो गए, वो एक एक दिन गिनता रहता है, कभी कभी घंटे भी गिनता रहता है। जो लोग जेल की सलाखों में गए उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि वो दिन भी गिनते रहते हैं कि मेरे कितने दिन हो गए। इसको सजा मिल रही थी तो ये गिन रहा था, मारने वाला कंफ्यूज हो गया, लेकिन जिसको कोड़े मार रहा था वो गिन रहा था कि मुझे कितने कोड़े पड़ रहे हैं, 1 2। उस इमाम से पूछो बेचारे से जो ईद की नमाज पढ़ाता हो, मुक्तदियों को क्या, मुक्तदियों को तो बस अल्लाहु अकबर कहना पड़ता। उस इमाम से पूछो जिसको बेचारे को 7 बार करना हो, कभी कभी उंगली पे हाथ रख लेता होगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उससे पूछो कि 7 की 8 ना हो जाए या 7 की 6 ना हो जाए, या तो 10 कोड़े मारे, वो गिन रहा 1 2 3, और जैसे ही 11वां लगा उसने कहा अमीरुल मोमिनीन 11 कोड़े मारे। हजरत अली ने कहा कंबर क्या कहते हो, एतराफ कर लिया, हो सकता है 11 हो गए हो, मुझे शक था। कहा शक था, उसको यकीन है और तुम्हें शक है, तो यकीन वाले की बात ज्यादा मानी जाएगी, लिहाजा तुम खड़े हो जाओ। और उस यहूदी से कहा काश मीडिया बताती आज के इन पॉलिटिकल नेताओं को कि ये इंसाफ था। हजरत अली ने उस यहूदी को कोड़ा दिया और कहा क्या यहूदी, इसने 1 कोड़ा तेरे जिस्म पर मारा है, ज्यादा ये कोड़ा पकड़ और जितनी जोर से उसने तुझे कोड़ा मारा तू भी मेरे गुलाम कंबर को 1 कोड़ा मार दे, मार। और उस यहूदी ने पूरे मजमे के सामने हजरत अली के उस गुलाम कंबर को 1 कोड़ा चढ़ा है, 1 कोड़ा रसीद किया, 1 कोड़ा मारा। पूरे मजमे ने देखा, पूरे समाज ने देखा, पूरी सोसाइटी ने देखा। ये इस्लाम की खुसूसियात है कि वो अदल से काम लेता है, वो इंसाफ से काम लेता है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, यहूदी ईसाई नहीं देखता। आज मुसलमानों में ये चीज आ गई, वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता कि तुम ये सब चीजें देखो। अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो, जिसका हक हो उसको हम और आप क्या अदल करेंगे, और गैर मुस्लिमों के साथ क्या न्याय और इंसाफ करेंगे, उनके साथ हम क्या अदल करेंगे। हम अपनी औलाद के साथ अदल नहीं कर सकते, हम अपनी बेटियों को अपनी विरासत में हक नहीं दे सकते, हम अपनी बहनों का हक नहीं दे सकते। इस कौम से क्या उम्मीद लगाई जाए कि ये गैर मुस्लिमों का हक अदा करेगी, इनके साथ इंसाफ करेगी। जो कौम अपनी बेटियों को 50,000 1 लाख की गाड़ी देकर 2-3-4 लाख रुपए का जहेज देकर अपनी जमीन और जायदाद और फरासत से महरूम कर देती हो, अपनी बेटियों अपनी बहनों का हक मार के खा जाती हो, उस कौम से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि वो गैर मुस्लिमों के साथ अदल करेगा और इंसाफ करेगा। दाढ़ी रख ली लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाल लिया, क्या तेरी बेटी की शादी है, क्या दे 4 व्हीलर दे रहा हूं, हज करके आया है, लंबी दाढ़ी रख ली, हाजी बन गया, सऊदिया का रुमाल गले में डाला, बेटी की शादी, क्या दे रहे हो, 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर, और मुंह में पान होगा तो कहेगा 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर। 4 व्हीलर देने के बाद अब तू आजाद हो गया, अब विरासत से महरूम हो जाएगी तेरी बेटी है। अपनी बेटियों का हक मार के खाने वालों, अपनी बहनों का हक मार के खाने वालों, क्या तुमसे उम्मीद लगाई जाए कि गैर मुस्लिमों के साथ इंसाफ करोगे। सोचिए सही। यही काजी शुरैह है, इनका बेटा यहूदी लड़के से लड़ लिया और झगड़ लिया। अब ये घर पे आए, बाप ने पूछा काजी साहब ने बेटे कुछ परेशान लगते हो, कहा अब्बू एक यहूदी बच्चे से झगड़ा हो गया मेरा, ये बात थी। कहा अच्छा, तो कहा कि मैं मुकदमा दायर करने जा रहा हूं उस यहूदी लड़के के लिए, और आप जज होंगे, आप काजी होंगे, आप पहले देख लो कानूनी दांव पेच, आप देख लो क्या मैं मुकदमा जीत जाऊंगा। अगर मैं मुकदमा जीत रहा हूं तब तो मुकदमा दायर करूं, और अगर मुकदमा नहीं जीतूंगा तो फिर मैं मुकदमा दायर नहीं करूंगा। बाप ने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद कहा काजी साहब ने, बेटे तुम तो 100% जीत रहे हो, तुम्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। उस यहूदी को जलील करने का एक ही तरीका है कि तुम कोर्ट में उसको खींच
کھینچو، تم اس کے خلاف مقدمہ دائر کرو۔ بیٹے نے سوچا میرا باپ جج ہے، قانونی داؤ پیچ جانتا ہے، بیٹے نے قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اپنے باپ کی عدالت میں۔ اس یہودی بچے کو نوٹس ملتا ہے، وہ بیچارہ یہودی بچہ ڈرتے ہوئے آتا ہے یہ سوچ کر کیا مجھے تو سزا ملے گی کیونکہ باپ اس کا یہودی قاضی ہے، اس کا باپ ہی جج ہے، اب تو مجھے سزا ملے گی۔ دونوں نے اپنے اپنے دلیلیں رکھی، قاضی صاحب نے آن اسپاٹ فیصلہ سنایا اور اس یہودی بچے کو حکم دیا کہ تم بھی میرے بیٹے کو کوڑے مارو، جتنی زور سے اس نے تمہیں 2-3 کوڑے مارے تم بھی میرے بیٹے کو کوڑے مارو۔ بھری عدالت میں سب کے سامنے اس یہودی بچے نے قاضی شریح کے بیٹے کو کوڑے لگائے۔ جب شام کو قاضی صاحب گھر میں آتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے تمہارے باپ بہت سخت ہیں یہ میں جانتی ہوں، لیکن ناراض رہنے سے کیا فائدہ۔ ادھر باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں قاضی شریح کے، وہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے سینے سے لگانا چاہتے ہیں، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ دور ہٹ جاؤ، میں تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، بھرے مجمع میں تم نے آج مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ قاضی شریح روتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن آج اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس پر انصاف کرنا مجھے تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے، عدل کرنا اور انصاف سے کام لینا مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ میں آج تیری آنکھوں سے آنسو دیکھنا گوارا کر لوں گا اور تیری نفرت کو جھیلنا گوارا کر لوں گا، لیکن آج کی یہ نفرت اور آج کی یہ آنسو اس دن کے آنسوؤں سے بہتر ہوگا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں قاضی شریح اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور یہودی بچے کو اپنے بیٹے کو کوڑا مارنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ عدل اور یہ انصاف صرف اسلام کی تعلیمات میں ہی ملے گا۔ اسلام کی تعلیمات میں اگر عدل ہے اور انصاف ہے آج بھی تو مجھے بتاؤ بھجن اونچی آواز میں گائے جا سکتے ہیں، جے شری رام کے نعرے اونچی آواز میں لگ سکتے ہیں، مندروں سے اونچی آواز میں بھجن کی اور کتھاؤں کی آوازیں آ سکتی ہیں، کتھائیں باہر روڈ پر بڑے آرام سے کی جا سکتی ہیں، تو پھر مسجدوں میں 2 منٹ کی اذان سے کون سی تکلیفیں ہو رہی ہیں؟ اگر انصاف ہے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اگر انصاف کرو تو سب کے ساتھ کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لاؤڈ اسپیکر سے زور سے آواز اذان دینے کے لیے اجازت دو، بالکل نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دو، چلو میں سب سے پہلے اس بات کا حقدار ہوں، آواز اٹھاتا ہوں کہ بند کر دو مائک، لیکن پھر یہ مائک ہر جگہ سے بند ہونا چاہیے، ہر جگہ سے آواز بند ہونا چاہیے۔ اگر سڑک پہ نماز پڑھنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اسلام بھی نہیں کہتا کہ تم راستہ روک کر نماز پڑھو، ہم بھی اس کے خلاف ہیں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف نمازوں ہی سے دقت ہے تو پھر بھنڈاروں سے کیوں نہیں ہے؟ پھر کاوڑیوں کی یاتراؤں سے کیوں نہیں ہے؟ پھر ان تمام چیزوں سے کیوں نہیں ہے؟ پھر تو یہ سارے کے سارے اعتراضات تو ہوں گے اور آوازیں تو اٹھائی جائیں گی۔ میرے بھائیوں اگر نماز پڑھنے پر پابندی لگا سکتے ہو لگاؤ، شوق سے لگاؤ، خوشی خوشی لگاؤ، ہم 2 مرتبہ میں نماز پڑھ لیں گے، 3 مرتبہ میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن یہ پابندی پھر آپ اپنے مذہبی لوگوں میں بھی لگاؤ، اپنے دھارمک لوگوں میں کے اوپر بھی لگاؤ، پھر یہ راستے جو وہ لوگ جام کرتے ہیں ان پر بھی لگاؤ۔ میرے بھائیوں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ کہو کہ اگر سڑک پہ نماز پڑھی گئی تو ڈنڈوں سے تمہارا علاج کیا جائے گا، اور کانوڑیے اگر سڑک پر جائیں تو ہیلی کاپٹر سے ان کے اوپر پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اور جس ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہوتا ہے اس ملک کے اندر شانتی بھی نہیں ہوتی ہے۔ شانتی کے لیے ضروری ہے کہ عدل ہو اور انصاف اور نیائے ہو، تبھی اس ملک کے اندر شانتی بھی ہوگی۔ تیسری چیز، چوتھی چیز کی طرف تھوڑا سا اور اشارہ، اسلام دین عدل ہے۔ تیسری چیز، اسلام دین السہل ہے۔
بہت آسان دین ہے، سختی ہے اس کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سختی نہیں، سختی تو اتنی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہو. کتنی سختی ہے، کسی بھی کنڈیشن میں نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو. 6 لڑکیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، کتنی خوشی ہے. آج بیٹا ہوا ہے، کتنی خوشی. ادھر بیٹا ہوا، خوشی میں آپ جھوم رہے ہیں، ادھر اذان کی آواز، چلو نماز. اتنی بڑی خوشی ملی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو. 6 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، 12 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، آج اس بیٹے کا انتقال ہو گیا. بیٹیاں تو بچی، بیٹے کا انتقال، کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹے گا آپ کے اوپر. بتائیے آپ، اللہ نے 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا اور 15 سال کا 20 سال کا ہوا تو بیٹے کا انتقال، وہ بیٹا مر گیا. کتنا افسوس ہوگا آپ کو. آپ رو رو کر آپ کا برا حال ہو جائے گا، غم سے نڈھال ہو جائیں گے. آپ رو رہے ہیں اپنے بیٹے کے غم میں، اپنے بیٹے کے افسوس میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ غم کا پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹا ہے، لیکن نماز تمہارے اوپر بھی ہے. چلو اٹھو، چھوڑو رونا پیٹنا بند کرو اور مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو. ہاں، آپ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تیرے اوپر جو مصیبت اور غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ. اس مصیبت کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے. بیمار ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے. ہاں، سہولت ہے تھوڑی. کیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، ہونٹ ہلا کر پڑھ لو، لیکن پڑھنا ہے. نل کی لگی ہوئی ہے پیشاب کے جگہ پر اور آپ کا پیشاب اسی تھیلی میں آ رہا ہے تو آپ کو ناپاک نہیں مانا جائے گا. آپ کی اس مجبوری پر بھی، اس مجبوری میں بھی آپ کو پائپ نکال کر اپنی شرمگاہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نلکی پڑی ہوئی ہے اور آپ پیشاب کر رہے ہیں، وہ پیشاب اسی تھیلی میں جا رہا ہے. اور اس وقت اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو آپ تھیلی پڑی رہنے دیجئے، نلکی پڑی رہنے دیجئے. اگر وضو بنا سکتے ہیں تو بنائیے، ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھیے. نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے. آپ کا آپریشن ہوا ہے، کسی خطرناک پائلس وغیرہ کا آپریشن ہوا ہے، لیٹرین کا راستہ آپ کا بند کر دیا گیا ہے، سائیڈ سے ایک راستہ بنا کر تھیلی ڈال دی گئی ہے، آپ لیٹرین کر رہے ہیں، وہ لیٹرین اس تھیلی میں جا رہی ہے، آپ ابھی دھل نہیں رہے. اس حال میں اگر آپ کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. آپ ناپاک نہیں مانے جائیں گے، آپ کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا ہے. پڑھنا ہے، بھلے ہی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو. یہ مسجدوں میں بڑے کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں، ٹھاڑ صاحب ہیں سماج کے چودھری صاحب، کرسی پہ صاحب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کرسی پہ. اللہ اکبر. کرسی پر بھی بیٹھ کر آپ تب نماز پڑھ سکتے ہو جب آپ مسجد میں نمازیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت آپ کے اندر نہ ہو. اگر آپ آسانی کے ساتھ صف میں زمین پر بیٹھ سکتے ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. چودھری صاحب مسجدوں میں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، آ جاؤ نماز پڑھ لو. بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ کرسی بچھا لیتے ہیں. اب رکوع کرنا ہوا بیٹھ کر. اگر یہ کام زمین پر بیٹھ کر ہو سکتا ہے تو اس کرسی پر تو نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے میں تجھے تکلیف ہو تب تو کرسی پر بیٹھ سکتا. لیکن تو آسانی کے ساتھ اگر زمین پر بیٹھ کر صف میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو تو بیٹھ. کیوں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کرسی نہیں تھی کیا؟ کیا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ وہ مسجد میں کرسی لے کر جایا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے؟
کرسی کا لفظ تو حدیث میں بھی آیا, کرسی کا لفظ تو قرآن میں بھی آیا, اور آیت الکرسی کے نام سے تو پوری ایک آیت ہی نازل ہوئی. وسیع کرسیہ السماوات والارض, قرآن میں یہ کرسی کا لفظ موجود, حدیث میں یہ کرسی کا لفظ موجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ کرسیاں موجود تھیں, لیکن کسی صحابی نے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی ہے. میرے بھائیوں, جب آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے. آپ جب زمین پر بیٹھنے میں بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہو, تب آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا کیا آج ہم نے اصول و ضابطے بنا لیے صاحب, آرام دیکھا جا رہا, آرام. تو میں بات ادھر نکل گئی, تو کہہ یہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اسلام کے اندر یہ سہولت ہے. اگر آپ وضو بنانے سے بیمار پڑ رہے ہیں تو آپ کو تیمم کی اجازت ہے, لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے. سفر میں جا رہے ہیں تو پوری مت پڑھیے, آپ ظہر کی 2 رکعت پڑھ لیجئے, عصر میں 2 پڑھ لیجئے, مغرب میں پوری 3 پڑھ لیجئے, عشاء میں 2 پڑھ لیجئے اور ایک وتر پڑھ لیجئے. فجر میں آپ پوری 4 پڑھنا پڑیں گی, 2 سنت 2 فرض ہو گیا, لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے. یہ دین سہل ہے, آسانی پیدا کرتا ہے یہ اسلام, سختی نہیں ہے. کسی بھی قیمت پر سختی نہیں. اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو پھر بھی کہو پڑھو, کھڑے ہو کے پڑھو, نہیں. اگر نہیں ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی تو بیٹھ کے پڑھ لو. اب بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے تو کہا گیا لیٹ کے پڑھ لو. یہ آسانی دی گئی ہے اسلام کے اندر. اگر وضو کے پانی سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے, ڈر ہے کہ ہم اور بیمار ہو جائیں گے, تو ضرورت نہیں ہے کہ وضو بناؤ, تیمم کر کے نماز پڑھ لو, لیکن نماز سفر میں ہو تو 2 نمازوں کو ایک کر لو, یہ آسانی دے دی گئی ہے. ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لو, مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لو. اگر مسجد میں آپ چلے گئے اور ظہر کے ٹائم پہنچے اور بارش ہونے لگی اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ بارش لمبی ہوگی, تو ظہر کے ساتھ عصر بھی وہیں پڑھا دی جائے گی اور ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لو. مغرب میں اگر آپ پہنچتے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ بارش رکے گی نہیں, بہت تیز بارش ہو رہی ہے, تو مغرب کے ساتھ عشاء بھی وہیں جماعت کے ساتھ ادا کر لو اور گھر پہ چلے آؤ. مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے, ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن نماز معاف نہیں ہے. آسانی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ دین کے اندر کتنی آسانی ہے, دین کے اندر کتنی سہولت ہے. وہ واقعہ آپ نے 50 بار ہماری تقریروں میں کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ اتنی آسانی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا, میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا. سوچئے, روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل بیٹھا, روزے کی حالت میں مجھ سے جرم ہو گیا ہے, خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, میں بیوی سے مل لیا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا, فرض روزہ تھا وہ, بیوی سے مل لیو, کا کفارہ ادا کرو. کا کیا ہے کفارہ؟ آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا اللہ کے نبی پوری زندگی مجھے دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی, میں کہاں سے غلام خرید کر لاؤں اور آزاد کروں, میں تو خود غریب آدمی ہوں, میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے کہا پھر بھی بچو گے نہیں, تمہارے لیے دوسرا آپشن بھی ہے. کہا کیا؟ فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے, اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل, پے در پہ کنٹینیو, شہرین متتابعین. قرآن میں کہا گیا نا فصیام شہرین متتابعین, 2 مہینے کے کنٹینیو ریگولر مسلسل پے در پہ یہ روزے رکھو, کنٹینیو, ایک بھی چھوڑ نہیں سکتے ہو بیچ میں, 2 مہینے کے پورے روزے. یہ روزہ تو آپ کا خراب ہو ہی گیا, جس روزے میں آپ بیوی سے ملے اس کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا, اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور ساتھ میں 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. 2 مہینے کے فصیام الشہرین متتابعین, 2 مہینے کے روزے اور رکھنا پڑیں گے اور کنٹینیو رکھنا پڑیں گے لگاتار. آپ نے 55 روزے رکھ لیے, 55. اب آپ نے سوچا تھک گیا ہوں یار, چلو ایک دن آرام کر لیتے ہیں, ایک چھوڑ دیتے ہیں, 5 ہی تو رہ گئے, بعد میں رکھ لیں گے. ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا, 55 بیکار. ایک چھوڑ دیا, 55 بیکار. اب پھر سے رکھو 1 سے 60. ہاں
بلا عذر چھوڑا تو اگر کوئی بیماری ہو گئی، عذر بخار آ گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ نہیں اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہو تو چھوڑ سکتے ہو، جتنے ہو گئے اس کو مان لیا جائے گا، اور اس کے بعد جب تم صحیح ہو جاؤ تو جو باقی بچے وہ بعد میں پورا کر لو، اگر عذر کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہو تو۔ لیکن اگر ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں یار ایک دن سستا لیتے ہیں، 5 ہی تو رہ گئے، ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں بعد میں رکھ لیں گے، 5 ہی تو رہ گئے، جہاں ایک چھوڑا بلا عذر شرعی وہ جتنے رکھے سب بیکار، اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ سوچ لیا کتنی بڑی سزا ہے روزے کی حالت میں بیوی سے ملنے کی۔ اور نوجوانوں میری بات کو سمجھنا، بیوی سے ملنے کی یہ سزا ہے، اور بیوی کے علاوہ اگر روزے کی حالت میں کسی اور سے ملے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اس کے ساتھ سزا ہے جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، جو تمہارے نکاح میں ہے، جو تمہارے لیے حلال ہے، یہ سزا اس کے ساتھ ہے۔ 60 روزے رکھو گے تم مسلسل پے در پہ، اور جس کے تعلق دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہے، اور اس نے روزے کی حالت میں اگر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سوچئے گا ذرا، چونکہ ہمیں نہیں معلوم شریعت نے کیا متعین کیا ہے، لیکن سوچئے گا کہ بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کر لو تو یہ سزا، تو اگر روزے کی حالت میں زنا کر لو تو کیا سزا؟ میرے بھائیوں، اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کتنے روزے رکھوں؟ آپ نے کہا 60۔ کہا یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر، میں کمزور آدمی ہوں، 60 روزے کہاں سے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول ایک روزے پر تو صبر نہیں ہوا، بیوی سے مل بیٹھا، آپ کہہ رہے 60 روزے رکھو، میں کہاں سے رکھوں گا، نہیں رکھ پاؤں گا 60 روزے۔ آپ نے کہا تو پھر ایک اور آپشن ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو۔ یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 60 کو ایک ساتھ بلا کر کھلا دو، کھلا دیا، جاؤ اپنی بیوی کے پاس، بیوی حلال نہیں، 60 کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے، ایک ایک کر کے کھلا سکتے ہو تو ایک ایک کر کے کھلاؤ، 60 دن کھلانا پڑیں گے، لیکن جب تک 60 مسکین پورے ہو نہیں جائیں گے تب تک آپ بیوی سے مل نہیں سکتے۔ 10 کر کے 6 دن کھلا دو، 6 کر کے 10 دن کھلا دو، 60 کو ایک ساتھ کھلا دو، یا ایک ایک کر کے 60 دن میں 60 کو کھلا دو، لیکن جب تک 60 مسکین پورے ہو نہیں جائیں گے بیوی آپ کے اوپر حلال ہوگی نہیں۔ سر پکڑ لیا، 60 مسکین کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے میری حالت، میرا حال یہ ہے کہ صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، ہمارے اور ہمارے بچوں کے پاس خود ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے، ایک ٹائم بھوکے سوتے ہیں، ہم 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ تیسرا آپشن بھی ہم نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے کہا اچھا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 60؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا تب رکو، تب تمہارے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ مسجد میں آئے، اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کر دیا، اپنے بھائی کی مدد کرو، اس سے خطا ہو گئی ہے، یہ بیچارہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، غریبوں میں کچھ بانٹے گا، اس کے لیے کچھ تعاون کرو۔ کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 4 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا اپنے گھر سے، دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے کھجور کا ایک ٹوکرا بھر، 10 کلو 15 کلو کھجور کا ایک ٹوکرا بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلائے ادھر آؤ، کہا یہ لو، تمہارے بھائیوں نے چندہ کر کے تمہاری مدد کی ہے، لو چلو یہ اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اور وہاں جا کر اپنے قبیلے کے غریبوں کو کھلا دو، جتنے بھی غریب ہوں ان میں یہ کھجور بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا اللہ کے نبی کس کو بانٹ دوں؟ آپ نے کہا اپنے قبیلے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں، میرے پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی ہنس پڑے گا، تجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا پھر تو لے جا، تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، اپنی بیوی کو کھلا دے، تیرا گناہ بھی، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے آسانی اسلام کے اندر، یہ ہے سہولت اسلام کے اندر، یہ تینوں سہل ہے۔